السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 777، سورۃ الحج مدنیہ، آیت 1 تا 2، پارہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یا ایھا، اے الناس لوگو، اتقو تم ڈرو، ربکم اپنے رب سے، انا بے شک زلزلۃ الساعۃ قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یوم جس دن، ترونہا تم دیکھو گے اسے، تذہل غافل ہو جائے گی، کلو ہر مرضعۃ دودھ پلانے والی، اما اس سے جسے ارضعت اس نے دودھ پلایا، وتضع اور ڈال دے گی، کلو ہر ذات حمل حمل والی، حملہا اپنا حمل، وترا اور آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، سکارا مدہوش نشے میں، وما ہم حالانکہ نہیں ہوں گے وہ، بسکارا مدہوش، ولیکن اور لیکن، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، شدید نہایت سخت ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الحج کی یہ آیات بینات اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کما حقہ بیان کرنے، سمجھانے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھ لیجئے کہ عمل کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل نہیں تو سب کچھ بیکار ہے اور وبال ہے۔ سورۃ الحج کی یہ آیات بینات، یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ رب الرحمن نے مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا، اس صورت میں اللہ نے فقط
ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا، بلکہ جو بھی لوگ ہیں وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ انسان ہے، وہ جن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید چونکہ سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہے، موحدوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی ہے۔ تو فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، اور تقوی کا معنی ہے ڈرنا۔ بچنا اور ڈرنا پروردگار سے، بچنا اور ڈرنا پروردگار سے، مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس کے نتیجے میں بندہ، انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی سزا کا حقدار بنتا ہے۔ وہ سزا چاہے فرائض کو چھوڑنے کی صورت میں ہو، یا وہ سزا چاہے حرام چیزوں کے محرمات کے ارتکاب کرنے میں ہو۔ اپنے پروردگار سے بچنا ہے، اپنے پروردگار سے ڈرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچو، اللہ رب رحمان کا ڈر اختیار کر لو۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان کے قریب نہیں جانا، اور جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ان کو چھوڑنا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب رحمان نے تمام کو یہ کہا کہ اے لوگو اپنے پروردگار کا ڈر اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو، کافر بھی، مسلمان بھی، انسان بھی اور جن بھی۔ اب جو بھی اپنے پروردگار کا تقوی اور ڈر اختیار کرے گا تو وہ نہ کافر رہے گا، نہ مشرک رہے گا، نہ فرمان اور بدکار، نہ نافرمانی کرے گا، نہ بدکاری کرے گا۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا انعام، جس نے تقوی اختیار کر لیا اور متقی بن گیا، اور جس نے اس کے برعکس کیا اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے، دنیا میں، قبر میں، قیامت میں اور جہنم میں۔ اب اللہ رب العالمین نے کیوں تقوی کا حکم دیا؟ اس لیے کہ ایک دن وہ دن آنے والا ہے جو قیامت کا دن ہے۔ اس دن میں بروں کو سزا ہوگی اور نیکوکاروں کو جزا ہوگی، مطلب بروں کو جہنم ہوگی اور نیکوکاروں کو جنت عطا کی جائے گی۔ یہ قیامت کا دن ایک انتہائی خوفناک دن ہوگا، ایک انتہائی ہیبت ناک دن ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں نا، دنیا کے انسانی پیمانے کی یہ بات نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا پیمانہ کرے، اندازہ لگائے، وزن کرے کہ یہ چیز اتنی بھاری ہے، یہ چیز اتنی خوفناک ہے۔ اللہ کائنات کا پیدا کرنے والا بتا رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، تو وہ کس قدر بڑا ہوگا، وہ کس قدر خوفناک ہوگا۔ دنیا میں آنے والے زلزلے، دنیا کے اندر آنے والے زلزلے، وہ آنن فانن سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور کسی کو خیال تک نہیں ہوتا، کسی کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا کہ اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ دنیا کا زلزلہ ہے، ہاں جی، اس سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ زلزلہ اتنے نیچے تھا، فلاں پہاڑ نیچے تھا، فلاں اس زلزلے کا جو ہے وہ مقام تھا، اور یہ زلزلہ اتنی شدت کا تھا۔ یا سائنس یہ اندازہ لگا لے آگے چل کر کے زلزلہ آنے والا ہے، جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق۔ لیکن قیامت کا زلزلہ ایک تو اتنا خوفناک ہوگا، اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ وہ لمحے بھر کے اندر سب کچھ برباد کر دے گا۔
زلزلہ یزلزل سے یہ مصدر ہے، زلزلہ بہت سخت ہلانا، اور الساعہ اس کا معنی ہے گھڑی، لمحہ۔ قیامت کو الساعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لمحے بھر میں برپا ہو جائے گی، اس لیے اللہ رب الرحمن نے اسے بہت بڑی چیز بتایا ہے۔ اب اس کائنات کے اندر 7 آسمان بھی ہیں، بڑے مضبوط ہیں، 7 زمینیں بھی ہیں اوپر تلے، وہ بھی بڑی مضبوط ہیں، بڑے بڑے سمندر اور دریا ہیں اور چشمے ہیں، ہاں جی، اور بڑے بڑے پہاڑ اور ریگستان ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں اتنا بڑا سورج بھی موجود ہے، چاند بھی موجود ہے، تارے اور ستارے اور سیارے بڑے بڑے وجود رکھتے ہیں، لیکن یہ پوری کائنات قیامت کے زلزلے میں لمحہ بھر کے اندر آنن فانن تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کپڑا بیچنے والا اپنا کپڑا پھیلا کر کھڑا ہے، اتنا وقت نہیں ملے گا کہ وہ اپنے پھیلائے ہوئے کپڑے کو دوبارہ لپیٹ لے، یعنی قیامت یوں اچانک آئے گی اور لمحے بھر کے اندر سب کچھ فنا۔ قیامت اس قدر اچانک آئے گی کہ اونٹ کا مالک اونٹ کے لیے حوض بنا رہا ہوگا، وہ پانی نہیں پلا پائے گا۔ قیامت آئی اور سب کچھ برباد ہو چلا، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ لمحے بھر کے اندر برپا ہونے والی یہ سمندر، یہ دریا، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ تارے ستارے سیارے، یہ پوری کائنات لمحہ بھر کے اندر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پہلی مرتبہ کے سور پھونکنے سے کل کائنات ختم، اور دوسری مرتبہ کے سور پھونکنے سے مردے اپنے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا، ان کو دوڑایا اور بھگایا جائے گا۔ تو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب وہ قیامت کس طرح بڑی چیز ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس دن تم قیامت کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اب دودھ پلانے والی غافل ہو جائے گی اس سے جسے اس نے دودھ پلایا۔ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس سے غافل ہو گئی، ہاں جی، یا جس کو اس نے دودھ پلایا تھا۔ ماں اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی۔ مزید اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے سورۃ عبس و تولی کے اندر کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پھر جب آئے گی کان بہرے کر دینے والی سخت آواز، یعنی سور پھونکا جائے گا، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، ماں اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ہر شخص کے لیے ان میں سے اس دن ایک حال ہوگا، وہ بے پرواہ کر دے گا اس کو، یعنی وہ دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ ماں نے بچوں کو دودھ پلایا، ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ حمل والیوں کا حمل گر جائے گا، حمل والیوں کا حمل جو ہے وہ گر جائے گا۔ اب یہ قیامت کا زلزلہ، ہاں جی، اس زلزلے سے کون سا وقت مراد ہے؟ عام تو یہ کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، آنن فانن انسان بھی، جن بھی، جانور بھی، جاندار بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، ریگستان بھی، اور سورج بھی، چاند بھی، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ کے سور پھونکنے سے قبروں سے لوگوں کو کھڑا کر کے میدان حشر کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو بات بتائی وہ بہت پیاری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے زلزلے کے حوالے سے حدیث کے اندر بیان کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر 6530 پر، مسلم کتاب الایمان میں 222 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم۔ آدم کہیں گے، لبیک سعدیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، اور بھلائی سب کی سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب الرحمن آدم سے کہیں گے، چونکہ آدم سارے لوگوں کے باپ ہیں، تو اللہ رب العالمین آدم سے کہیں گے کہ آگ والی جماعت کو نکال کر علیحدہ کر دو، چھانٹی کرو، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو نکال لو، پیچھے جو بچیں گے وہ سب جنتی ہوں گے۔ اپنی اولاد میں سے فرمائیں گے اللہ رب العالمین، آگ والی جماعت کو نکال کر علیحدہ کر لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، آگ والی جماعت کیا ہے؟ یعنی کتنے بندے میں بیچ میں سے نکالوں، 2، 10، 15؟ اللہ رب الرحمن فرمائیں گے، ہر 1000 میں سے 999، یعنی 999 جہنمی آگ والے، اور 1000 میں ایک بندہ صرف جنتی۔ ہر 1000 میں سے 999 آگ والے جہنم کے لیے جو ہے وہ نکال لو، مطلب 1000 میں ایک بندہ جنتی ہوگا، بس باقی سب جہنمی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور فرمایا کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے والے دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب نہایت سخت ہے۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات سنی کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی، تو پیچھے بچے گا کیا؟ وہ تو ڈر گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نہیں ڈرتے، ہمیں جنت کی اور جہنم کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کو تو پرواہ تھی نا، اس لیے انہوں نے باپ دادے کا جھوٹا مذہب چھوڑ کر کلمہ پڑھا تھا، صرف جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے، ان پر یہ بات بڑی سخت گزری۔ تو پیارے نبی علیہ السلام سے کہا کہ وہ آدمی ہم میں سے کون ہوگا، یعنی جنتی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، مطلب ڈرو مت، یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا، یعنی یاجوج ماجوج میں سے 1000 میں 1000 جہنمی ہوگا، اور تمہارے اندر میں سے ایک بندہ جہنمی ہوگا۔ تم سے مراد یہاں امت ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی موتے کی پیداوار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر زبان نکالنا شروع کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا میں تو امید رکھتا ہوں کہ تم جنتیوں کا 1/3 حصہ ہوگے۔ راوی نے کہا کہ صحابہ نے یہ سن کر اللہ اکبر اور الحمدللہ کا نعرہ لگایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ تم جنت، اہل جنت کا نصف ہوگے، آدھو آدھ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ نبی علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ لوگ جنتی یہیں سے ہوں گے، آدھو آدھ۔ اور فرمایا، دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال کالے بیل کی چمڑی میں ایک سفید بال کی سی ہے، یا جس طرح گدھے کے بازو کی اندرونی جانب ایک گول نشان ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے اس بات کی دلیل کہ یہ وقت ہوگا عظیم زلزلے کا۔ ہاں جی، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب جب لوگ سنیں گے اللہ تعالیٰ آدم کو کہہ رہے ہیں کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی نکالو، یہ وہ وقت ہوگا کہ حمل والی کا حمل گر جائے گا،
دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو یا جسے دودھ پلایا تھا اسے بھول جائے گی. مطلب یوم یفر المرء من اخیہ کا منظر ہوگا. اور اسی پر ایک اور حدیث. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میں تو کوئی پریگننسی نہیں ہوگی, کوئی دودھ پلانا نہیں ہوگا. جی ہاں, اس بات کا جواب یہ ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2878, یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا تھا. ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے مر گئی تو قیامت کے دن بھی بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی. عورت پریگننسی میں حمل میں مری تو وہ حمل میں ہی اٹھائی جائے گی, قیامت کے دن بھی وہ پریگننسی سے ہوگی. اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. حرام کاموں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. زانی زنا کرتے ہوئے مر گیا, قیامت میں زنا کرتا ہوا کھڑا کیا جائے گا. ہاں جی, اس کی حالت قیامت کے دن میں کسی موقع پر اس طرح ہوگی. نمازی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں مرا, حاجی حج کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے مرا. اللہ اکبر. قیامت کے دن بھی ہوگا قیامت کا میدان. وہ سمجھے گا میں منا میں, عرفات میں اور مزدلفہ میں کھڑا ہوں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاجی حالت احرام میں مرا, اس لیے نبی علیہ السلام نے اسے خوشبو لگانے سے منع کیا. اس لیے حاجی کو اس کی انہی احرام کی 2 چادروں میں کفن دینے کا کہا کہ حالت احرام میں مرنے والا جب کھڑا کیا جائے گا پتہ چلا وہ سمجھے گا کہ میں تو عرفات میں, مزدلفہ میں یا منا میں کہیں ہوں موجود ہوں. اس لیے وہ سب باتوں سے بے فکر ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا ہوگا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے, یہ 2 احادیث, کہ جب یہ اعلان ہوگا کہ ہر 1000 میں 999 جہنمیوں کو نکال لو, تو یہ ہوگا وہ عظیم زلزلہ, بہت بڑی چیز. اور بعض نے کہا کہ یہ قیامت کے دن کا زلزلہ, جب قیامت برپا ہو جائے گی, سور پھونکا جائے گا, اور اس کے علاوہ دیگر اقوال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنائے, صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا مجھے یاد آئی تقوی کے حصول کے لیے, یہ دعا کرنی چاہیے. اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یہ تقوی کے حصول کے لیے مسنون دعا ہے کہ اے اللہ مجھے متقی اور پرہیزگار بنا دے. جی یا اللہ, اے اللہ مجھے متقی اور پرہیزگار بنا دے, میرے نفس کو تقوی عطا کر دے, میرے نفس کو پاکیزگی عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.